بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. لائک سبسکرائب شیئر کیا کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. آپ کی سپورٹ سے یہ سلسلہ جاری ہے. عام باتیں عام خبریں آپ کے سامنے ہیں, ذرا اس پہ بات ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تلخ کلامی میں کہوں یا آرگیومنٹ میں کہوں, وہ ہوا مطیع اللہ جان صاحب اور عادل شاہ زیب صاحب کے درمیان. یہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول اس کے اندر ہوا. اب بہت سے لوگ اس کے اوپر اوپینین دے رہے ہیں. وہ گفتگو کیسے ہوئی, کیا ہوئی, وہ اب کلپ وائرل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے, ایک اوپینین ہے, میں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. کون درست ہے کون غلط ہے, میں ججمنٹس پاس میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب کو کسی کو بھی ججمنٹ پاس کرنی چاہیے کہ کون اس میں درست ہے کون غلط ہے, کون امبیرس تھا اور کون نہیں تھا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر میری ایک رائے ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بیسکلی مطیع اللہ جان صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے, یا وہ کیا سمجھتے ہیں, یا عادل شاہ زیب اس کو کس طرح سے اپنی بات کو سمجھا پائے نہیں سمجھا پائے, وہ ایک اپنی جگہ موجود ہے اور اس پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر. ایک چیز جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے گزشتہ روز فواد چودھری کا تو دیکھ لیا. آپ دو روزہ وہ فزیکل ریمانڈ کے اوپر ہے. اب فزیکل ریمانڈ میں کیا نکل آئے گا, لیکن چلے بہرحال جو بات ہے وہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جلسوں والا سلسلہ ہے, اب الیکشن کیمپین اب آہستہ آہستہ شروع ہوگی. الیکشن کیمپین تو شروع ہو جائے گی, نومبر میں ہم ہے, فروری میں الیکشن ہے, تو ابھی یہ 2-3 مہینے تو الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رستے اتنے بند ہیں تحریک انصاف کے لیے, یا اتنے اس قدر معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے بار بار مینشن کرتا ہوں کہ ریکارڈ پہ لانا چیزیں بہت ضروری ہیں. باقی کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ اور بات ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مانسیرا کے اندر ایک پی ٹی آئی کا جلسہ تھا. اب اس کو سوشل میڈیا پہ وہ فوٹیج موجود ہے کہ کس طرح اس جلسے کو لپیٹ دیا گیا اور اس کے پیچھے میسج کیا ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. خاموش پیغام بھی ہوتے ہیں اور کچھ بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ پیغام کس کے لیے ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک جسے کہتے ہیں نا, میں آج کل کئی جگہوں پر بہت سی چیزیں جب دیکھتا ہوں نا تو میں انہیں شورلی آپشن کہتا ہوں. یعنی کہ وہ اس لیے کہ ان میں کوئی سچائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بلکہ ایک سروے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس سروے کے مطابق جی وہ سروے ایسا زبردست ہے, ایک صحافی نے وہ بتایا ہے کہ جی اس میں پی ٹی آئی کو 214 سیٹیں مل رہی ہیں. اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو 54 سیٹیں ملیں گی اور پیپلز پارٹی کو 32 سیٹیں دی جائیں گی یا ملیں گی. لیکن یہ سروے ہو گیا ہے اور بڑا کہا جاتا ہے بڑا مضبوط سروے ہے. اب پتہ نہیں مضبوط سروے کیا ہوتا ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک اس میں خواہش شامل ہے. جو بات مفاہمت کی ہم کرتے رہے ہیں اس میں پیپلز پی ایم ایل این کا تو آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا تو معاملہ ہی درست ہو گیا نا. ان کا تو زاویہ اس وقت درست ہے یا زاویہ مختلف ہے. وہ تو اقتدار کے خود کو قریب سمجھ رہے ہیں اور معاملات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا آگے چل کے مزید اچھے ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم کسی کو پرابلم نہیں کریٹ کر رہے. اور شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمتی پالیسی ہے وہ پریویل کر رہی ہے اس دفعہ, اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس کو مان رہے ہیں. وہ اپنی جو ایگریشن ہے اس کو سیکریفائز کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ایسے کام لڑ لڑائی کے نہیں ہوگا, یا یہ بار بار تانے دینے سے کہ جی سلیکٹڈ نئے نہ بنائیں یا ایسا نہ کریں. اب پیپلز پارٹی نے بھی یہ سلسلہ سمہاؤ شروع کر دیا ہے. آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ کچھ مختلف قدآور شخصیات جو کہ کسی جماعت کے اندر ہوتی ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اب گزشتہ روز راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں, ان کا ایک انٹرویو آیا ڈان نیوز پہ جس پہ انہوں نے کچھ باتیں کی جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے. اور پھر خورشید شاہ صاحب اگین ایک بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کا, اس سے احساس ہوتا ہے کہ پارٹی کو اب یہ پتہ ہے کہ بھائی لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لڑائی کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا جماعت کا, تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات اگر آپ کے لیے مکمل سازگار نہیں ہیں تو سازگار بنائے جائیں, اور وہ کیسے بنائے جائیں, وہ اچھی اور پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے کے, مثبت بیانات دے کے بنائے جائیں, معاملات کو ایڈجسٹ کر کے کیے جائیں. اب ذرا اس پہ بات ہو جائے. اور ایک جو ڈیل کی بات کی جا رہی ہے یا انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, وہ کیا ہوئی ہے, اس کی بڑی بازگشت ہے اسلام آباد کے اندر. وہ کیا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور
ذرا اگر میں کہوں تو بات ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ڈیل کیا ہے. اب وہ ڈیل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کو یہ تھا کہ جو ہمارے لیے حالات اس وقت ٹھیک ہوئے ہیں اس کا فائدہ ہم نے لینا ہے, ہم نہیں کسی سے شیئر کریں گے. لیکن اس وقت جو کہا جا رہا ہے, جس کی بات ہو رہی ہے, اب یہ درست ہے غلط ہے, لیکن یہ افواہ, آپ کو پتہ ہے افواہ گرم ہو جاتی ہے ہر جگہ. وہ جی سیٹنگ ہو گئی ہے. 2 روز قبل ایک سینئر صحافی ہیں ثنا بچا صاحبہ, انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی. جو کہ بات میرے لیے تھوڑی سی ہضم کرنا اس لیے مشکل تھی کہ پی ایم ایل این شاید یہ ایڈجسٹمنٹ نہ کرے اور وہ انتظار کرے کہ نتائج کیا آتے ہیں, اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی سے بڑا آسانی سے الحاق ہو سکتا ہے اور الحاق کروا بھی دیا جائے گا. اگر کوئی پرابلم بھی ہوا تو الحاق کروا بھی دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے الحاق کروا بھی دیے جاتے ہیں. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی کہا جا رہا ہے کہ جی اس بات پہ اگری کر لیا گیا ہے کہ جی جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کا وزیر اعظم بنے گا اور دوسرا صدر بنا لے گا. تو دیکھیے نمبر تو مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ مائنس ہے, مائنس اس لیے کیونکہ حالات ہی ان کے ایسے ہیں, تو پی ایم ایل این کا ہی نمبر مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت بنے گا زیادہ تو یہی ہے کہ جی پھر پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا اور پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہوگا. اب یہ جب ہوگا تو کیا پی ایم ایل این اس بات پہ ایڈجسٹ کر دیا ہے, راضی ہو گئی ہے, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اس کی افواہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ کنفرم خبر ابھی دیکھو کہ پی ایم ایل این سے ہم جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بھی ایسی بات نہیں, ہم تو وہ کہتے ہیں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, ہم اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور ابھی تو ہم اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. انتخابی معاملات میں میاں نواز شریف صاحب نے اب چارج لیا ہے. لیکن اس بات کو میں نے کوئی 5-6 لوگ جو اسلام آباد میں ہیں اور کریڈیبل لوگ, ان سے سنا ہے کہ ایسی کوئی بات ضرور ہوئی ہے, جس سے میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں یا زرداری صاحب کو بھی یہ سوچا کہ لڑائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, تو ذرا حالات کو اب بہتر کیا جائے. اور اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ لگتا ہے نہیں کہ اگر صرف بھار ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا تو جواب دہی بھی ہماری صرف ہوگی, تو ذرا ایسے ہی چلیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سب کو اکٹھا بنائیں ساتھ, تاکہ کسی ایک پر نزلہ کسی جگہ پر جا کر نہ کرے. سیاسی سوچ ہے, آپ کوئی اس سے اگری کرے ڈس ایگری کرے, یہ تو وہ بات ہے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی جا رہی ہے. کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں نا, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بڑے دلچسپ ہیں. ان سے جب پرانے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے احتساب کا معاملہ کیا تو جو وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا سابق فوجی اہلکاروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے مطالبات مناسب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں اور آپ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ ہوتی ہے مفاہمتی پالیسی اصل. اب ذرا میں آپ کو ایک اور بتا دوں تاریخی طور پر, جب زرداری صاحب نے وہ بیان دیا تھا نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہ کر دیں گے, اس کا بڑا ریاکشن آیا تھا. جنرل راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے اس وقت, تو جو پہلا اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے حق میں جو پہلے نعرے لگوائے تھے وہ پیپلز پارٹی کے گڑھ اسلام آباد کے اندر جو دفتر ہے ادھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے یکجہتی کی تھی, ظاہر یکجہتی کیا تھا فوج کے ساتھ, اور نعرے لگوائے تھے کہ بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا, زرداری صاحب نے 5واں گیئر لگا دیا تو اس سے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم بالکل پاک فوج زندہ باد, اور انہوں نے وہاں پر نعرے لگوائے تھے. تو ان کو کیونکہ راجہ صاحب کو پتہ ہے, راجہ صاحب پٹواری ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا معاملات اور کیا حقیقت ہے. تو ذرا یہ تاریخی طور میں نے کہا بات ہے آپ کے سامنے رکھ دوں, اور یہ فیکٹ ہے, چیک آپ کر سکتے ہیں. اب ذرا آپ آگے آ جائیں, پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پالیسی میں نے آپ کو بتا دی. ذرا وہ شورلی آپشن کے اوپر آ جائیں, پھر میں ذرا متی اللہ جان صاحب اور عادل شاذیب صاحب سے بات کرتا ہوں. اب ایک صحافی ہیں جو کہ 92 نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں تمام باتیں دیکھتا ہوں. لوگ میرے پہ بھی بات کریں, 100 دفعہ کریں, خبر کے اوپر تنقید کریں, میرے سورسز پہ کریں, لیکن میں کئی دفعہ تجزیوں کے اوپر بھی تنقید نہیں کرتا, میں مجھے امیوز کرتے ہیں, میں ان سے بڑا دلچسپی کا ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے جی, انہوں نے کہا جی مضبوط سروے ہوا ہے. پتہ نہیں مضبوط سروے کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں سروے کے نتائج سامنے آ گیا کہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو 54 نشستیں ملیں گی, پیپلز پارٹی کو 32 ملیں گی, جبکہ تحریک انصاف کو 214 نشستیں ملیں گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو نشستیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام وہ نشستیں جس پہ براہ راست ایم این اے منتخب ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا ہوم ورک کر لیا جائے
دیکھیں پہلے جو ڈائریکٹلی جن پر ایم این اے منتخب ہوتے تھے وہ نشستیں 272 تھی، ٹھیک ہے، اور جو اب ہونے والی حلقہ بندیاں ہیں اور جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ مزید کم ہو گئی ہیں اور 267 یعنی 266 نشستیں ہو جائیں گی. تو جو ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 214 ملے گی، نون لیگ کو 54 ملیں گی، پیپلز پارٹی کو 32 ملیں گی، اور چھوٹی جماعتوں کو تو ابھی ہم نے شامل ہی نہیں کیا، تو یہی جو ہے یہ 300 یا 300 سے اوپر چلی جاتی ہے. تو یار ٹھیک ہے، آپ کریں تجزیہ، مضبوط سروے بھی کوٹ کریں، سب کچھ کریں، لیکن وہ میمز چلتی ہیں نا کہ کچھ بھی، مطلب کچھ بھی سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے تو کچھ بھی بول دیں اور لوگ کہیں گے بلے 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 کیا بات ہے. یار تھوڑا ہوم ورک کر لیں، بیسک میتھمیٹکس ہے. بادشاہ لوگ ہیں، میں تو یہ کہوں گا بادشاہ لوگ ہیں لوگ. میں تنقید کے لیے حاضر ہوں، نہیں میری غلطی ہے مجھے بھی بتائیں، لیکن میں کہتا ہوں بادشاہ لوگ ہیں. اب ذرا میں آپ کو اس تلخی کے بارے میں میرا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. دیکھیے جو بات متی اللہ جان صاحب نے اب وہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول تھا، متی اللہ جان صاحب کو جب مائک ملا، پرانے جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان صاحب، اور متی اللہ جان صاحب بائی دا وے خود بھی لاپتہ ہوئے تھے، شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تھا اور بڑے بھونڈے طریقے سے ان کو اغوا کیا تھا کہ غالباً وہ اپنی اہلیہ کو ڈراپ انہوں نے کیا تھا اسکول، اور اس کے باہر ہی وہ کھڑے تھے جب ان کے ساتھ وہ یہ کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا. اب خیر بعد میں وہ واپس آ گئے، پھر تمام لیڈران گئے، تمام جماعتوں کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. لیکن ایشو کیا ہے، انہوں نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں حارث خلیق صاحب سے. حارث خلیق صاحب بڑا نامور شخصیت ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، فرزانہ باری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور عادل شاہ زیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ پینلسٹ تھے، اور آسمہ شرائی صاحبہ ماڈریٹ کروا رہی تھی، ماڈریٹر تھی. اب جو بات متی اللہ جان صاحب نے کی، متی اللہ جان صاحب نے کہا جی کہ میں تو، انہوں نے کہا میں حارث خلیق صاحب سے پوچھ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ بات کا انہوں نے آغاز ایسے کیا کہ جی میں وہ صحافی نہیں ہوں، یا شکر ہے میری صحافت میں وہ دن نہیں آیا کہ مجھے کوئی لاپتہ آدمی میرے سامنے بٹھا کے لائے اور اس سے کہے کہ جی اس سے سوال کرو، اور وہ کہے جی کہ میں نے 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے سوال کا، اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کیا. اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ عادل شاہ زیب صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے، پتہ لگ رہا تھا صاحب کہ وہ عادل شاہ زیب کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اب جو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ ایسا وقت نہیں آیا، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، اور پھر انہوں نے کہا حارث خلیق سے جب یہ بات ہوئی تو پھر عادل شاہ زیب بیچ میں بول پڑے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اگر مجھ پہ بات کر رہے ہیں تو ایسا دس از ناٹ آن اور میں اس کا جواب دوں گا، اور یہ بلا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تلخی کا ایلیمنٹ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پھر اس کا جواب متی اللہ جان نے یہ دیا کہ نہیں میں صداقت عباسی نہیں ہوں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، مجھے سوال کرنے دیں. دیکھیے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری معاملے کے اوپر متی اللہ جان صاحب پرانے صحافی ہیں، ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا اس پہ اب عادل شاہ زیب نے اس کا جواب دیا، متی اللہ جان صاحب نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا جی میں صداقت بازی نہیں ہوں، آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے یہ وہ. خیر پہلے حارث خلیق صاحب نے جواب دیا، اور متی اللہ جان نے یہ بھی کہا جی کہ کیا سٹینڈرڈ رہ گیا ہے ان کی یہ لٹریچر فیسٹیول وغیرہ کا، ان میں لوگ وہ آتے ہیں جو جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. آپ نے فلانا بننا ہو کو آپ نے جمہوریت پہ بات، آپ فوجیوں کو بلا لیتے ہیں، سابق فوجیوں کو. صحافت کی بات ہو تو آپ ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو کہ لاپتہ افراد کا ہاسٹائل انٹرویو کرتے ہیں، یہ وہ فلان. اب چلیں میں اس کے اوپر جو نقطۂ نظر ہے جو متی اللہ جان صاحب نے کہا، متی اللہ جان صاحب کا ویسے بھی جو ایک طریقہ کار ہے صحافت کا وہ سب جانتے ہیں. ان کا کچھ لوگ انہیں اس بات کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ بڑے بے باک صحافی ہیں، کچھ لوگ ان کی باتوں سے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے صحافت کا. تو اس پہ دونوں اوپینینز ہیں. میرے نزدیک میں پرانے صحافی ہیں اور ان کی صحافت کے لیے بڑی خدمات ہیں. جو بات عادل شاہ زیب کو سے انہوں نے کیا اور جو عادل شاہ زیب نے دفاع کیا، دیکھیے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کامران شاہد، عادل شاہ زیب اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، 3 ہم لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کو پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو بین کر دیا یا آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. میں تو اپنے بارے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے کس چکر میں کیا، وہ جو قلم دوات والے ہیں وہ تو میرے ساتھ
آلموسٹ ڈیلی ہر دوسرے دن سے میری بات ہوتی ہے کہ اچھا جی کیا ہو رہا ہے سیاست میں، کیا ہو رہا ہے، جس طرح کسی سیاستدان سے ہم جرنلسٹ بات کرتے ہیں خبریں لینے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، تو میری ان سے گپ شپ ہوتی ہے. ان کا تو کوئی بین بون نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، بین انہیں کر دیا. چلے کر دیں، 100 دفعہ کریں، وہ تو ایشو وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے. لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ مین الزام یہ ہے کہ عادل شاہ زیب نے انٹرویو کیا اور پھر اس کا دفاع کیا. اب اس بات کا آرگومنٹ جو عادل شاہ زیب نے دیا وہ اچھا آپ کو لگا، برا لگا، یہ جواب عادل شاہ زیب ہی دیں گے. لیکن میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں، ہاں متی اللہ جان کا یہ اعتراض درست ہے کہ اگر کوئی انٹرویو کیا جاتا ہے کسی ایسے لاپتہ شخص کا، تو اس انٹرویو کے اندر یہ تاثر اگر کسی کو ملے کہ جی وہ شخص کہیں تھا اور جی بس غیر معمولی وجوہات کی بنا پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا، پھر کہیں اور چلا گیا، پھر اس کی ضمانت ہو گئی اور اس نے آ کے انٹرویو دے دیا، یہ اور بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں قابل ہضم بات نہیں ہے. میں اس کا صرف اپنی بات میں کروں گا، میں کسی اور پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کروں گا. جب میں شیخ رشید کا انٹرویو کرنے گیا تو میرے ذہن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آج بھی میں کہوں گا، میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے ثابت کرنا ہے بے شک نقطے لگا کے کہ شیخ رشید ایک ایسا شخص ہے، شیخ رشید صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے اور اب ان کی جان خلاصی ایسے ہو رہی ہے. آپ اس انٹرویو کو پہلے 5-10 منٹ دیکھیں تو یہ بات الحمدللہ میں کامیابی سے ثابت کرنے میں ہو گیا. میں نے بتا دیا لوگوں کا کہ شیخ رشید کہاں تھے اور شیخ رشید نے کیا، ان کی حالت کیا تھی، چلا کاٹا، یہ کیا وہ کیا. اور میں نے یہ تک کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ مجھے باتیں کر رہے ہیں میں اس پر اعتبار کروں گا. لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. وہ چلے پہ نہیں تھے، وہ تو بھائی مطلب سجنوں کے پاس تھے. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ نہیں چلا ہوتا ہے پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے انٹرویو آپ کا امتحان ہے. ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ایسے ہی سمجھ لیں. میں نے ان سے یہ تک کہا چلا سخت تھا، آپ کی صحت پر اثر پڑا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑا. تو میں نے یار کوئی جو مرضی کہتا رہے، میں تو آگے بھی کہوں گا نا، میں جو مجھ پہ کوئی تنقید کرتا ہے 100 دفعہ کرے، لیکن میں نے اپنی بحثیت صحافی جو میری ذمہ داری ہے وہ پوری کروں گا. میں یہ بات بے شک نقطے جوڑ کے بتاؤں، لیکن میں بتاؤں گا کہ ہاں یہ شخص کہاں تھا. وہ میں نے کر دیا، وہ میں نے بتا دیا، سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ اور بات ہے، لیکن یہ جو تلخی ہوئی مجھے لگتا ہے شاید یہ اتنے کھلے میدانوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن چلیں ہو گئی. جو مجھے لگا کہ جو ٹون تھی عادل شاہ زیب کا بھی جواب دیتے ہوئے وہ بھی ذرا تلخ ہو گئی تھی. جو متی اللہ جان صاحب نے کیا، اگر آپ حارث خلیق سے سوال کریں تو آپ حارث خلیق سے علیحدہ سوال کریں، آپ عادل شاہ زیب کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے عادل شاہ زیب سے سوال کریں اور بولیں کہ یار میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہوں. وہ شاید بہتر طریقہ ہوتا. لیکن وہ بات ادھر سے کر رہے تھے، ساتھ انہوں نے لگا ان کو بھی دی، تو شاید یہ بات شاید عادل شاہ زیب کو نادانہ بات گزری. لیکن میں اس پر ججمنٹ پاس نہیں کروں گا کہ کون کتنا شرمندہ تھا، کون کیا نہیں تھا، فلاں نہیں ہے وہ. یہ اس بات کی ججمنٹ میرے پاس دینے کا اختیار ہی نہیں. یہ جناب ولاگ تھا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں دوبارہ جلدی ملاقات ہوتی ہے. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے. بہت شکریہ.